السلام. مفتی شہزاد عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت سے آغاز کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں۔ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ
کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے، بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت گرامی، حضرت علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟
वही चैलेंज किया हमने, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। मैं अब आगे बताएं। दो बातें अर्ज कर रहा हूँ। चूँकि इस मसले में काफ़ी दिनों से उससे झांसी के लोग राब्ते में रहे। अब मैं नहीं जानता कि इसमें मौलाना अफजल बरकाती साहब कौन है। इनका पहले भी चैलेंज मुनाजरा 2 अनावीन पर आ चुका था। मेरी थोड़ी तफसील हल्की से सुन ली जाए। और हालात मुल्क के कैसे हैं सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस मसले को मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने तक टालता रहा और मैं ये कहता रहा कि उनको समझाइए, हो सकता है कि मौक़िफ़ अहले सुन्नत उनकी समझ में आ जाए। पहले इनका चैलेंज मुनाजरा कापी के पन्ने पर लिखकर भेजा गया और वो अफजल बरकाती साहब ही की तहरीर थी। तो मैंने उस पर कहा कि ये कोई चैलेंज मुनाजरा नहीं होता है, इसको लेटर पैड पर लिखवा करके भेजा जाए। दूसरी नशिस्त हुई, उस दूसरी नशिस्त में बाकायदा चैलेंज मुनाजरा किया गया जिसकी कापी हम लोगों के पास मौजूद है और उसमें 2 उन्वान मुंतखब किए गए। पहला उन्वान ये कि हम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विलायत और इमामत में पहला मानते हैं, खिलाफत में चौथा मानते हैं। दूसरा उन्वान मुंतखब किया गया कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल कातिब वही खालुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम कफ़ लिसान का कौल करते हैं, जिसकी वजाहत चैलेंज करने वाले ने खुद ये की कि कफ़ लिसान का मतलब है कि ना तो तारीफ़ की जाए और ना ही मजम्मत की जाए। तो ये 2 उन्वान मुंतखब करके दूसरी बार फिर चैलेंज मुनाजरा करके और बाहमी रजामंदी से ये सारी चीज़ें की गईं और उसके बाद एक नशिस्त हुई या आपसी गुफ्तगू हुई। प्रशासन को कुछ अपने शराइत भी पेश किए गए, जो शराइत उनके पास भी मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। और हम लोग चैलेंज मुनाजरा करने वाले नहीं हैं। चैलेंज मुनाजरा मौलाना अफजल बरकाती साहब ने किया और बार बार ये भी कहा कि हमारे पीर साहब इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करने के लिए आएंगे, जैसा कि खबर हमें मिली। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना लंबा मसला होने के बाद ये सारे मसले से लाइल्मी और उसके बाद ये कहना कि हमको इसका इल्म नहीं था, तो ये इसका मतलब या तो ये है कि मौलाना अफजल साहब ने सारा मसला आप हजरात से छुपा कर रखा, और अगर छुपा कर नहीं रखा है और ये मसला वाज़े तौर पर उन्होंने लिख कर दिया है, तो फिर ये सारा इंतज़ाम इंसराम और ये सारी चीज़ें इस बात को बता रही हैं कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो या तो शराइत मुनाजरा पर बात कर लें और मुनाजरे की कोई डेट मुतय्यन कर लें, या फिर हमसे जैसा कहा गया था और लेटर में भी लिखा हुआ है कि हम लोग शराइत तो हो चुके 2 बार, और ये एक की तहरीर नहीं है, तरफैन की तहरीर है जिस पर दोनों रजामंद हैं। आप बताइए, दोनों की रजामंदी से वो तहरीर गई थी ना? हाथ उठाइए आप लोग। आप लोगों की रजामंदी से गई थी वो तहरीर, हम लोगों को तो मालूम नहीं। मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमदाशाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों के पास ये चीज़ पहुँची और हम लोगों ने इनको भी समझाया और कहा उनको समझाइए, अगर ऐसा कोई मसला है बैठकर बात करने की तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसरार ये हुआ कि नहीं मुनाजरा ही होगा, मुनाजरा ही होगा। तो अब जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि या तो शराइत मुनाजरा तय कर लिए जाए या फिर असले मौक़िफ़ पर ही गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि आने का कुछ तो महसन निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि अभी हज़रत ने कहा कि हम लोग आए हैं तो अब बात कुछ हो ही जाए, और ये जनाब अफजल बरकाती साहब ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है। तो जहाँ तक बात इसे जो लेटर ये मुझे भी मिला है, 2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, और आप भी देख सकते हैं लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने।
یہ کہہ رہے ہیں جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے. تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں، سب لوگ غور سے دیکھ لیں، چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات، جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں؟ جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے. آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلائل دیجئے. آپ نے تو کچھ کہا نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا، کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب مناظرہ کرنا اس کا عبث ہے، لغو ہے. اس طرح سے جو ہے، اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا، اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں. اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں. آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی. مناظرہ کرنا ہمارا جو کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے. ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں. اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں. نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے. ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں. پھر بھی خیر آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں، نہیں مناظرہ ہی ہوگا، آپ حکم لگا دیجئے. خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے، اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ. میری گزارش یہ میں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا. گفتگو جو بھی جس پر ہو، یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو، آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے. ان کی کمیٹی سے پوچھ. ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا. جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے، اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا. مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی. یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا. مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں. آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں. میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تھوڑا بتائیے. مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے. آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے. تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے. اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد. کیا ہے؟ کیور ٹھیکڑی
کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے، آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں اسی والی ادھر کا گئی، یہ حافظ طاہری کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہری کی۔ یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر، ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجیے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی۔ جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے، ان پہ کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا ان کو بنائیں گے، کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے 2 بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا، یہ تھوڑی وضاحت کر دیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اپنی بات جو ہے عرض کر لوں، اس کے بعد جی بتائیے، جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی، جی بتائیے۔ ہے نا، میرا نام جو ممتاز حسین خان ازہری، جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں، جی ہے نا۔ اس میں لکھا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہی بات اس میں لکھی ہے، جی ہے نا، کرنا ہے۔ پتہ چلا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی ہے، ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو۔ اب اس دیکھیے میں چیلنج کلیئر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور پھر سنیے آپ بھی دیکھیے ایک منٹ، توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجئے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے آپ کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جبکہ قائل سامنے موجود ہے۔ تو ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی۔ میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے، چیلنج آپ کی طرف سے تھا، ہم نے قبول کیا، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں، تو اس کی وضاحت وہ کریں گے۔ جی چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا، نہیں حضرت دیکھیے واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا۔ تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ لیٹر کے بارے میں وہی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی، اسی چیز کو دیکھنے کے لیے جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپسی تصادم ہو گیا ہے اچھا تو باتوں کو لے کر۔ مولانا افضل صاحب سے پوچھوا دیجئے، پھر انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے، آپ بتا دیجئے کیا تھا، پھر ہم کیا سمجھے اس کو جو 2 تحریریں آپ کی آئی تھی۔
اس کو ہم کیا سمجھیں؟ مائک دے دیجئے مولانا افضل صاحب کو. نہیں آپ علماء کی بات چل رہی غیر علماء نہیں بولے. مائک دے دیجئے. یہ جو سامنے والے ہیں یہ بتائیں کو چیلنج کہاں سے کیسے ملا ہے نا؟ کون ہے؟ مولانا طاہر صاحب. پہلے کرنے والا بتا دے, ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ. میں آپ کو کوئی چیز چینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا, آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا نا. تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں, وہ یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو. نا افضل صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے ان کو, نہیں کیا ہے؟ آپ اپنی بات واضح کریں. ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات پہ ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں. اس کو چیلنج کیا ہے آپ نے؟ شریف بھائی بات سنیے گا دھیان سے, اب آپ کی باری ہے بولیں. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا, یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے. 10 مئی 2024 کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کے آفس پہ بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں. وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری طاہر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے. تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کے چلے گئے. تو جب ہم وہاں گئے, آپس میں بات کرنے کے لیے ہم گئے تھے. جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہے نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں یہاں. وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کرایا جائے گا. یہ 10 مئی 2024 کو بات ہوئی تھی. ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا, وہ آئیں گے, وہی علمی مباحثہ کریں گے اس پہ. اس وقت ہمارا کوئی, اور جب دوسری نشست میں بیٹھک ہوئی, جب دوسری نشست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے, حافظ طاہر صاحب موجود ہیں, میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں. میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے, میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت وہ تھوڑی سی وہ اپنے مدے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے. اور اس کے بعد کیا نام ہے, مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے. جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی, سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی, تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے, ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں. اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے, یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا, لیکن ٹوچر. حضری صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں, تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی, دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات, مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے, یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی, کس کی تقریر پہ آئی, کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا, کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں, بتائیے, آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو.
माइक ले लीजिए। और याकूब साहब की बात जहाँ तक है वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारे सामने जो बातें हुई हैं, हमें इशा से क़ब्ल पहले बताया गया कि फ़ला जगह पर मशवरे के लिए बैठना है और वहाँ मदीना मस्जिद के इमाम साहब मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू होनी है। हालांकि हम लोग ना मुनाजरे के एतबार से हम वहाँ पहुँचे थे, जबकि ये जो है जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब बाकायदा अपने मुनाजरे के एतबार से किताबें लेकर के ये पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ इस बुनियाद पर पहुँचे थे कि वहाँ कुछ बातें वैसे ही होनी हैं। हमें ये मालूम नहीं कि वहाँ पे मुनाजरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इस बात का इल्म है ही नहीं। जबकि ये खुद अपनी किताबें तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने इनसे कहा, मैंने भाई ये किताबें उताबें आप लेकर के आए हैं तो किस बुनियाद पर लेकर के आए हैं? तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं किताबें लेकर के आया हूँ आज मसले को हल करें। मैंने कहा देखिए, ये मसला जो है ये इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं, समझे। और यहाँ पर हमें जो बुलाया गया है वो इस मकसद के लिए बुलाया गया, ना मुनाजरे के एतबार से हमें बुलाया गया और ना ही किसी चीज़ के लिए बुलाया गया हमें। मैंने कहा आपसे, मैंने इनसे ये कहा, मैंने भाई अगर ऐसा है तो आप अपना अकीदा बयान करें और अपना अकीदा लिखें, फिर उसके बाद में हमारे जो उलमा आएंगे फिर वो गुफ्तगू करेंगे। तब इन्होंने जो है बाकायदा तहरीर सबके सामने लिखी कि मेरा ये अकीदा है। तो चैलेंज तो आप ही तो करवा रहे हैं नहीं, जबरदस्ती। चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। सुन वो लीजिए तो आप। सुनिए, मसला हल करने गए थे किताब लेके, मसला हल कर लिए तो होते। भाई ये बताइए ना, तो आप हम तो वहां पर किसी एक मिनट हाफिज साहब, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ही करवा रहे थे, तो अल्लाह ने सामने वाले को इतनी अक्ल दी है ना, उसने हम कुछ भी कहें वो एकदम तस्लीम कर लेंगे उसको। हमने आपसे कहें कि आप ये लिख दीजिए, आप लिख देंगे। हम ये कहें कि जो मौक़िफ़ आपका इसमें है उस मौक़िफ़ से रुजू करके आप जो है अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आप बयान कर दीजिए, तहरीरी शक्ल में दे दीजिए, आप दे देंगे फ़ौरन। आपने अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है और समझ दी है कि आप सामने वाले के कहने पर अगर मान लीजिए वो उकसा भी रहा है तो आपको तो अपना पूरी तरीके से सब्र रखना था। किताबें ही आपकी ये बता रही हैं कि आप वहां पर अपने एतबार से गुफ्तगू करने गए थे। हाफिज साहब ने कहा कि मैं जो है मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई आपकी। मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात सुनिए। नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कह रहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब। हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं आप कि किताब लेके गए थे, उनकी नीयत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अजहरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए जरा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है, मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला ये इसी में बात समझ में बता हो जाएगी। रहा है। देखिए आप बातें को दूसरी तरफ नहीं ले देखिए, जाइए, नहीं आप है ना? नहीं, आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और ये- अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की हुई, चैलेंज किसने किया, चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने बात- एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा अच्छा, होना है, अजहरी चैलेंज साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे
یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جن اچھا، دو آپ- مسائل پر مناظرہ ہونا ہے حضرت چیلنج کون کر رہا ہے؟ حضرت یہ اظہری صاحب ایک بات سنیے، ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے لکھ کر کے دیا. ہاں یہ کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ جو لیٹر لکھ کر کے تو یہ دے کیا دیا ہے؟ انہوں نے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کو انہوں نے سمجھا آپ اس کا نام مجھے بتا دیجئے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس سے- لفظ تحریر مت بولیے گا، وہ عام لفظ ہے. خاص اس کی اصطلاح میں آپ کی اصطلاح جو عرف ہے، اصطلاح ہے، اس میں کیا بولا جائے گا؟ اس کو مجھے یہ بتا دیجئے آپ. اور یہ کس کا نام ہے؟ مولانا محمد افضل برکاتی، اور میں جو ہے امامت وغیرہ یہ سب بیان کر رہے ہیں، یہ مولانا افضل صاحب ہی ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا نا ابھی کہ میں جو ہوں وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے، اور لکھ کے جو دیا ہے وہ سامنے یہ ہے کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں سمجھتا؟ آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوگا. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت چونکہ دیکھیے ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں، آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں. کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے، چونکہ ہم لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں. نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں، آپ حضرات بتائیے. آپ حضرات نے ہمارا وقت بھی لیا ہے. رات کا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، رات ایک پروگرام میں شرکت کر کے آیا. مفتی صاحب قبلہ استاد محترم 2 جگہ سے پروگرام کینسل کر کے ادھر آئے، اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرات بار بار چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں. تو عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے لیے ہماری آخری سانس بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے، اور اس کو ہم بس دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آ گئے ہیں تو آپ دونوں حضرات بتائیے اب کیا چاہتے ہیں. بڑی مختصر سے اپنی بات میں ختم کروں گا. بڑی مختصر سے وقت میں یہ آپ حضرات یہ بتائیے، مناظرے کے لیے آپ لوگوں نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ صدر صاحب کہاں ہیں؟ جی آپ کو میں پورا موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہے بولیے. وقت متعین کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب ہو جانا چاہیے تھا پہلے. جی بولیے. شرائط مناظرہ بولیے. ہے نا. ایک تو میں پہلے اس پہ آ رہا ہوں، جن 2 مسائل پر مناظرہ ہونا، اللہ جانے کہاں سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے، اور ہے تو یہ مولانا افضل کی طرف سے ہی ہے. تو پھر آپ حضرات کیوں آئے ہیں ان کے ترجمان بن کر؟ یہ ہم نے پہلے، ہمارے سرپرست صاحب نے پہلے اصلاح کر دی ہے اس کی، کہ ہم جو ہے ہمارا حلقہ ہے، ہم نے انتشار دیکھا، انتشار کی خبر ہمیں ملی کہ آپس میں انتشار ہو رہا ہے. ہمارے اگر صلح و مصالحت سے صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. پھر ہم نے تب بھی کہا تھا آپ اگر مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اس میں آپ حکم لگا دیجئے، یا جو بھی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں حضرت میں بولنا چاہوں وہ گا. کر دیجئے. مجھے آپ بولنے دیجئے، حضرت، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. مجھے آپ بولنے دیجئے. مجھے میری بات آپ بیچ میں جو آپ لوگ جی آپ بولیے. اور سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نا. یہ معاملہ ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. اس لیٹر سے سب سارے اہل دانش و عقل کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہیں نہیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا افضل صاحب نے ہی چیلنج کیا ہے. ہو سکتا ہے حزب مخالف نے چیلنج کیا ہو، ہمیں کرنا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نا، دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو پاسبلٹی ہے دونوں ہے، امکان دونوں ہے، دونوں کی طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے. یہ اچھا دوسری بات میں دوسری بات جی بولیے. ہے نا کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ جو بھی ہے نا، ان کا معاملہ اپنا دوسرے پکش کا یہ ہے، یہ نہیں ہے. دوسرے پکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل، اور پورا جو خطیب امام لکھا ہے، جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا، وہ جو کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے بولیے، آگے بولیے. تو یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ، میں یہاں پہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. یہ اور سنیے، جی آپ بولیے. 10 مئی کا لیٹر، 10 مئی والا ہے نا. جی بولیے. 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا، اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے. اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں. کس میں؟ بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا، آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، تو جو بھی کر دیا آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں، غلطی مانیں. جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے فل اینڈ فائنل. کیا آپ کا معاملہ لگ گیا؟ ہم مناظرہ کریں گے آپ سے. آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرع لگا دیا گیا، حکم شرع کا جو مسئلہ ہے، حکم شرع اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظرے کی گفتگو کہاں ہوئی؟ پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا، یہی آپ بولیں گے. ایک بات. دوسری بات
مولانا افضل صاحب، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا، یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کون سا باب العلم کر کے ہے، ہاں باب العلم فاؤنڈیشن، یہ آپ کا لیٹر تھا. جب آپ نے لیٹر دیا تھا، ایک طرف جب آپ نے لیٹر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا، اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا، اسی نشست میں تھا نا، بولیے اسی نشست میں تھا، ایک ہی نشست میں ایک ہی نشست میں تھا. نظری صاحب ذرا سن لیجئے گا، ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ فوراً قبول کیجئے. ایک منٹ سن لیجئے، آپ بولیے گا. یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے، یہ تحریر آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی؟ آئی تھی. آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں، دیکھیے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کا میں قائل نہیں ہوں. اظہری صاحب اپنی طرف سے احتمالات نکال رہے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. قائل سامنے موجود ہے، قائل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا. اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا؟ کسی میں کیا، کسی میں قبول میں کیا؟ نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا. اچھا، تو میں یہ نے کیا؟ مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا. اچھا تو یہ کیا تھا؟ وہ چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں، وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے، چیلنج ہے ہی نہیں ہے. مناظرہ نہیں لکھا ہے. لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا اللہ اس میں. الصمد. لفظ سری کو دے کر کے آپ بالکل اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں. کہا جائے گا اگر کہ مناظرہ کرو تو کہیں گے ہم. اچھا ایک بات بتائیے، یہ ان کا اپنا اندیا ہے، آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کس کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا، آپ کہہ رہے ہیں مولانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے، یہ ان کا اپنا اندیا ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں؟ یہ جو ان کی تحریر ہے، دو تحریر ہے. واضح کیجئے انڈیا. ارے جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا پہلی نا. بات تو یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے. آپ مناظر یا متکلم کی حیثیت سے ہیں نا آپ؟ پہلے بات یہ ہوگا یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں. ارے وہ تو لوگ یہ متکلم تو کوئی بھی بات کرے گا متکلم میں رہے نہیں گا. اگر تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجئے پھر، آپ جب متکلم کی ہر حیثیت کوئی سے تو نہیں ہیں. متکلم ہی ہے. نہیں میں جب نے مناظرہ دیکھیے ہم نے سنیے مناظرہ کے شرائط ہی طے نہیں. ہر متکلم نہیں ہے، ہم لوگوں نے پہلے ہی منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم، میں معاون، اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجئے. آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں. آپ متکلم ہیں. دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں متکلم تو دوسری طرف نہیں. مولانا افضل اب آپ بتائیے، آپ مولانا کا افضل نظریہ یہ مولانا افضل رکے جو آپ بات کیجئے ہم سے جو ہے نا. آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں. جو دوسری دیکھیے، بات میری آ رہی تھی بیچ میں اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے. اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ، میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا انڈیا کیا ہے، میں کیوں اپنا انڈیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے. میرا جس انڈیا نے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنیے، جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو. تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ، یہ بھی انڈیا ہے. ہاں تو کہاں سے سمجھ سمجھ گئے گیا آپ پوری طریقے سے. آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی، یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے، قائل بتا دیں کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے. جو آپ نے لکھ کے دیا آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ، میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں. ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے. اظہری صاحب میں جو بول رہا ہوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف، میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں. آپ کی طرح میں آپ ان کی بچ نہیں طرف سے رہا ہوں. بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ. جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا؟ متکلم اور معاون متکلم. ایکسیپٹ اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے، اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا، انتخاب کر دیا، تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو متکلم وہ کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں، آپ سرپرست ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں
अच्छा तो ये वो तो कोई भी सदर कह एक सकता है, मैं मिनट सरपरस्त एक हूं। मिनट अजहरी साहब मैं अभी आप सरपरस्त हूं। एक मिनट आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम इस सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है। हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है। आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है। हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है। इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप ट्रैक से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगे, तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी वकालतनामा बार मैं दिखा आपको दीजिए। बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। वकालतनामा दिखा दीजिए। जी आपको वकील बनाया इन्होंने। अच्छा आपको ये- वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना, हाँ हाँ आपको वकील बनाया होगा। जी, जी। उनकी तरफ से बोल रहे हैं वो बट ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम वकालतनामा का। हम देखना चाहते हैं। अच्छा आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास, कहीं है कुछ, कोई सनद है आप आपके दिखा पास? देंगे, नहीं आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे। हाँ जाहिर सी बात है, वकालत के लिए दो चीजें हैं, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप भी लिखवा दीजिए, लिख दीजिए आप। ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का, ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न गयासुद्दीन गयान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़ा इन्होंने लिखा है। गुफ्तगू करने का वकील हजरत क्या अल्लामा क्या मौलाना क्या मुमताज़ हुसैन दोबारा अजहरी को दोबारा मुताबिक पढ़िए उस रखता हूं। लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाजरा मुनाजरा। और आप अभी क्या कह रहे थे? हम मुनाजरा करने नहीं मुनाजरा है। के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, अच्छा तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए, आप हमें थोड़ा कागज दीजिए, वो अपना कह रहे हैं। अपना थोड़ा कागज आप दिया अपना बताइए। कागज लाइए अभी, तो अब जाहिर सी बात है हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना, तो लाइए वकालतनामा दीजिए, आप बात करेंगे। इसमें कौन सी बात है भाई? बोलिए आप जो मौलाना हाफिज आप ताहिर उनके साहब। वकील हैं तो लाइए, दीजिए आप उनके अरे वकील भाई हैं। हम लोगों को सब बुलाया दीजिए, किस आप उनके लिए वकील है? हैं। हम लोगों को बुलाया किस लिए है? आपको बुलाया किस लिए है? नहीं हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, मुसालत के लिए। इस्लाह के लिए आए हैं, तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों, उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि लग रहा देखिए था कि आप वकालतनामा इस्लाह की है। बातें करेंगे। नहीं आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज मुनाजरा है कि नहीं? तो आप फिर मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं? वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा, चूंकि अरे यार पहले भी लिख चुके अजीब थे वो। मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में देखिए, इतनी मुनाजरा तालीम के की है। लफ्ज़ मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से अच्छा, नहीं हुआ ठीक है, ये सुनिए, बात- एक मिनट जी। बात, एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट, ठीक अब है। आपको मुनाजरा ही करना है, तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के, वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अब कीजिए आई ना मुनाजरा बात, जो करना। अब आई ना बात, अब बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये वो बता चैलेंज दीजिए, नहीं कर ठीक, रहे हैं, ना एक उन्होंने मिनट इनकार एक नहीं मिनट किया। एक मिनट। जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है, तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों उसको वो उन्होंने उनकी लिखा है, वो उन्होंने तो लिखा है। आपने अब मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए? आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम वकील किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी सुन- तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील अरे बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा आपने वकालतनामा दिखाइए, दिखा आपने दीजिए। दिखाया ना। हाँ, तो आप आपने दिखा मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूं। समझ गए आप? अकीदे सैयद सुन्नत का मैं भी वकील हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं। और अब आप कह रहे हैं हम मुनाजरा करने नहीं आए, मिसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 बिला की वजह है, का वक्त बर्बाद। ये तो ताजी ताजी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है।
ادھر آئیے, بے مقصد بات ہو رہی ہے. اب اگر مناظرہ کا کریں گے, مناظرہ کا چیلنج ہم ایکسیپٹ کریں گے, شرائط طے کریں گے, مناظرہ کریں گے, ہم اس کے لیے بھاگیں گے نہیں. جی تاریخ بھی طے کریں گے, مناظرہ بھی تو کریں گے. اب تک پھر کیا ہوا یہ اب تک کیا ہوا اس کے تو ظاہر سی بات ہم رسپانسبل نہیں ہیں. ہم بارہا کہہ چکے ہیں, ہم تو صلح کے لیے آئے تھے کہ آپسی میں. آپ دونوں, مجھے دونوں سے میں مخاطب ہوں, آپ دونوں حضرات یہ بتائیے کہ جی جی ہاں بولیے, آپ دونوں حضرات جو ہے مائک میں بول دیجیے حضرت, مائک میں بولیے. کہ جس طرح سے آپ حضرات نے دونوں نے آپس میں طے کر کے فریقین کو بلایا ہے, دونوں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک اتنی دیر کی گفتگو میں یہ مسئلہ حل نہیں نکل پا رہا ہے کہ ہونا کیا ہے, آخر ہونا کیا ہے. ابھی یہی سب کلیئر نہیں ہے. آپ حضرات نے اتنی ساری تحریریں دیں, تحریروں میں پہلے آپ کی یہ رہا کہ صاحب ہمیں شرائط طے کرنا ہے, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں, اس میں شرائط نہیں ہونا ہے, اس میں مناظرہ ہی ہونا ہے. تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو پھر آپ نے کیوں کی؟ جب نہیں تھا کوئی مسئلہ تو پھر آپ نے کیا کیوں؟ تو آپ حضرات آپس میں ڈسکس کریں کہ ہونا کیا ہے, وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں, اظہری صاحب وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں. وہ آپ حضرات کی گفتگو میں خود ایک دوسرے کے ساتھ افتراق ہے. آپ لوگ مشورہ کر لیجیے بھیا, اگلی بات کیجیے. دیکھیے ٹائم بہت, یہ جس طرح کی باتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اظہری صاحب کو تو وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں, سید صاحب کو معلوم نہیں ہے. سید صاحب نے بھی 2 دن کی بات کہی, سید صاحب نے کہا آج کا ہے حضرت. میں ان کی طرف سے بات کروں, میں نے لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں. میں نے تو پہلے ہی اول فرصت میں گزارش آپ حضرات سے کی تھی کہ بھائی میں نے گفتگو کرنے کے لیے ادھر سے لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے نا, ہم آپ جھگڑنے کے لیے نہیں یا لڑنے کے لیے نہیں آئے. بھائی کوئی مسئلہ ہے, ہم اس کو سلجھانے کے لیے یا اس کے جو بھی شرعی حکم ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اصل میں سید صاحب جو یہ مناظرہ آپ بالکل جی میں جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف میری بات پر, میں نے پہلے ہی اول فرصت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں نے ان حضرات کا انتخاب کر دیا ہے, منتخب کر دیا ہے ان لوگوں کو. آپ بھی پہلی فرصت میں پہلے اس کو وہ کر دیں ڈکلیئر. جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا وکیل بنایا, تو میں نے بھی تو یہی گزارش کی تھی کہ بھائی آپ تعین کر لیں. آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے, یا امام صاحب بولتے, یا آپ حضرت بولتے, کوئی بھی بولے. بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے گا. بھائی مجھے گفتگو نہیں, بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. جی جی بولنا جنہیں تھا میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کیا کر دیا. کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ, 1 منٹ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا, مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا آپ بولیے, آپ کا کیا مشورہ چاہیے ہے؟ تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے, ہے نا, تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی. اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں, وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں, اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا. ظاہر سی بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا. آپ بولیے بھائی, دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ جی گفتگو بولیے. کر لیجئے. بالکل مائک لے لے بھائی, مائک لے لے شریف بھائی, مائک لے لے. کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ, وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت. مائک کو قریب کیجیے. لیکن ان کی طرف سے, امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں, اب مناظرہ ہی ہوگا. اور جو اس میں لکھا بھی ہے, پوچھوائیے. یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے, خود ان کے سائن ہے, مہر ہے, ان کا لیٹر پیڈ ہے, سب ہے. اور رہی قبول کی بات, اس کو بھی کیا لکھ کر اسی وقت, اور اسی وقت ہم نے ان کا چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے. اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات, آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھئی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے, پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. پرشاسن نے دیا ہے, ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے, ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا, ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں. شریف وہی چیلنج کا تو چاہیے, چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی. وہ تو انکار کر رہے ہیں, اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا ہے. چیلنج تو تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج. ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے اظہری صاحب؟ واضح کر دیا اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. جماعت آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں,
तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हम जो लिख के देंगे उसका हैंड टू हैंड चैलेंज लिख कर देना, मैं कबूलनामा। तो हमने चैलेंज नामा उसका कबूलनामा दिया है, उसके गवाह ये सुभान भाई इनके घर पे बैठ के दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, और प्रशासन के सामने भी जो अधिकारी साहब जो अभी चले गए हैं, आखिर खुद लिख के दिया था, इसका खुदवाली में लिखा खुद तो उसके तो मुनकिर हैं कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, कबूल उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल करा उसका चैलेंज। तो बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा सुन, एक मिनट, आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी। बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूं, तो उसके शराइत नाकिस हैं, शराइत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना। तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह ही रहे हैं हजरत, आप मुनाजरा करना चाहते हैं कीजिए। वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए। समझौता मैंने पहले ही अर्ज किया कि समझौता क्या अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी, ये कोई वैसा समझौता नहीं है। क्योंकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा? बात तो हम करिए मुनाजरा। थोड़े आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए। आप लोग रियल में क्या चाहते हैं, है ना, कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है? ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं तो कीजिए, मुनाजरा भी किया जाएगा। जो फिरोज भाई के मकान पर बात हुई थी, माइक थोड़ा करीब। हाँ, फिरोज भाई के मकान पर जो बात हुई थी, तो उसमें इमाम साहब बता चुके, ये हजरात आए थे, इमाम साहब जो किताबें लेके गए थे वो भाई मसला ख़त्म करने के लिए गए थे, और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास है। जब इन मौलाना याकूब साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, तो इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने लिखा है आप अपना हुक्म लगाइए, तो उन्होंने वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया, बस पर्चे लेके 3-3 महीने सब शांत हो गए। दूसरा जो अभी सुभान भाई की घर की मीटिंग का बात हुई है, कि वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया गया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पे ले लिया गया है। और इस मामले को जो अगर दीनी मामला था तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको अलग रूप दे दिया गया है। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा, और वहाँ तो मुनाजरे की डिबेट बताई जा रही, या मुनाजरा फिर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि दीनी मामला में क्या लफ्ज़ बोलना है। को कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो ये मुफ्ती अहमद रजा बैठे हैं और काजी साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास है, कि आप कहिए। उनने कहा तो इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी इल्जाम या बात तो करते हैं कि भाई हम इस पे हुक्म ये लगा रहे हैं, इमाम साहब पे ये लगा रहे हैं। इमाम साहब ने जो अपनी बात कही वो उसमें लिखी हुई है। अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब कबिला से कहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें और कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वल किराम अजमाइन। हज़रात, हमें इस मुनाजरा गाह में 1 बजे का टाइम देकर बुलाया गया था। हम उस वक्त से यहाँ पर हाजिर हैं और इस वक्त 3:15 बज रहा है। 2.25 घंटा आप सब ने वक्त यहाँ पर सर्व किया है। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। जिसने भी मुनाजरे का चैलेंज किया हो, या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई। और
इतना इसरार किया गया इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफ़र करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात हैं। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूं इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए, ये दो बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा इधर तशरीफ़ फरमा है। खानकाहे बरकातिया की अपनी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद हैं, और जितने लोग यहाँ पर हैं सज्जादा नशीन ये आपको कहना सब चाहिए। के सब खानकाहे बरकातिया के सज्जादा नशीन ये मौजूद हैं सब यहाँ के पे। सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो इसमें लिखा गया है, और ये मैं अब अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाबे अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, या आप में से कोई इसका दावेदार है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के एतबार से तमाम सहाबा से अफजल हैं। अगर आप में से किसी का ये मौक़िफ़ नहीं है तो हमको इसमें बहस करने की ज़रूरत क्या है। और अगर है, आप में से किसी का ये मौक़िफ़ है, चलिए मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, किसी का अगर मौक़िफ़ है तो उसका अपना मौक़िफ़ होगा। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, ये जमहूरी मुल्क है,
न जाने कैसे कैसे अकीदे और नजरिए के लोग हैं, किसका कौन मुंह पकड़ सकता है, किसकी जबान कौन रोक सकता है। आपका जो भी मौकिफ हो, कोई आदमी, आप अपना मौकिफ अपनाइए, सवालो जवाब हर एक से उससे होगा आखिरत में। लेकिन अपने मौकिफ को अगर आप अहले सुन्नत का मौकिफ बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे तो अगर उसमें कहीं खराबी होगी तो उलमाए अहले सुन्नत तो उस पर कुछ न कुछ जरूर बात करेंगे। तो आप में से किसी का अकीदा हो इस पर तो हमको उससे लड़ना नहीं है, वो क्या कर रहा है उसका अपना मामला है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, हर एक को जवाब देना है। अगर आप में से किसी साहब का ये मौकिफ है और वो कह रहे हैं कि नहीं अहले सुन्नत का ये मौकिफ है कि हजरत अली तमाम सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर से भी अफजल हैं, अगर किसी का आप लोगों से ये मौकिफ है और इस पर वो बहस करना चाहता हो, उसका अपना मौकिफ है वो रखे। हम कौन टटोलने जाते हैं किसी का दिल या किसी का दिमाग हो कि क्या कह रहा है, वो किस अकीदे का है। लेकिन अगर वो इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं यही मौकिफ है अहले सुन्नत का, तो जाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का सही मौकिफ है उसको उलमा बयान करेंगे। और दूसरा जो मौकिफ हजरत अमीर मुआविया के बारे में कि कफ़े लिसान है, अगर आप में से ये किसी का मौकिफ हो और उस पर वो बहस करना चाहता हो तो फिर उस पर भी गुफ्तगू होगी। और अगर दोनों मौजू पर बहस नहीं करनी है तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। हम सदर होने की हैसियत से जितने यहाँ हुजूर वक़ार मिल्लत के मुरीद बैठे हैं, जो अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो नुमाइंदा है, ना कि आपने सज्जादा नसीन कहा, और प्रशासन को भी ये कॉपी है, कोई ना जेबा अल्फाज किसी के लिए नहीं कहा जाएगा। तो आप पहले ये बात क्लियर करें हजरत के बारे में। हजरत को लगाना चाहिए था, बस नाजेबा कलमात को कोई थोड़ी कहा उन्होंने, सज्जादा नशीन कहना चाहिए। आप नाजेबा कहाँ ला रहे हैं? आपने इल्जाम लगाया नाजेबा कलमा का, पहले तोबा कीजिए। आप किसी मोमिन के लिए नाजेबा लफ्ज नाजेबा का तोबा कराइए उनसे। अजीर साहब नहीं कहा है कोई, नहीं नाजेबा कलमात को जो है आप उससे रुजू कीजिए, बात खत्म कीजिए। हाँ, आपको सज्जादा नशीन साहब सज्जादा इस तरह के अल्फाज के साथ देखिए एक बात मुझे अदरी साहब सुन लीजिए। जब आदमी गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करने में हर लक़ब, हर वस्फ, हर खूबी का तस्करा करना ये हमारे लिए लाजिम ज़रूरी नहीं होता है, चूंकि ये मौका क्या है जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। जी जी जी, ठीक है कि कौन सज्जादा नशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, मैंने उन पर रोक लगा दी। ठीक है जी जी जी। यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है। जैसे मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अकीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है। जी जी, इधर वाले हों या उधर वाले हों, मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। बस जो भी हक के बारे में फैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूंकि यहाँ की कमेटी वालों ने खर्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमा इकराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी खर्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानकाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ,
دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ، وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں، جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے، بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے، اس محادثہ ہے، یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالی یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت، ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے. دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے. اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے. تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی؟ اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے. یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے. خانقاہ مارحرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے. یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں. جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں. اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں. عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو، مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے. ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم؟ ان کو کیا معلوم کتب؟ انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں. یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں،
یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا. میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو, اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہر شریف, تاریخ متعین کر لیجئے. یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں, تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے, مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے. ایک منٹ سید صاحب, اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی, صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے. سید صاحب ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے, اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے, میں تحقیق کر لوں, اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا. جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ, دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے, عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے. خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی, خواص بھی وہی رکھے گی. یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے, اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات. اور جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا, کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا, تھا گریوا تو چاک چاک ہوا. تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی, اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے, ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں, اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے, ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں, تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب میں عرض آپ لوگ بیٹھیں, سب لوگ تشریف لائیں, بیٹھیں میرے ساتھ, اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے بولا تھا تقریر میں, اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ, اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں. اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے, تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام لا کر اس مسئلے کو, اور پہلے انہوں نے گفتگو کی, عوام کے کان جب کھڑے ہوئے, جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی, اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے وہ گفتگو بولی, تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے, مفتی صاحب کے لیے نازیبا, ازہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا, انہوں نے رجوع کروایا. یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب. تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, یہ میں نے گفتگو کی ہے, ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی. ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا, سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے, ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے, اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں. سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا, اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی, اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی, اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا, اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا. جی حضرت, آپ نے جو ہے کہا, کافی اچھی بات کی, جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے, یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ, دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے.
दो लोगों में जो भी हुआ है ये तो उनके दस्तखत जो मिल रहे हैं, बस मामला वही, तो उनको समझा दिया, उनको दोनों को समझा दिया जाए, बात खत्म की ऐसा जाए। है, देखिए अजहरी साहब सुनिए, समझाया उसको जाता है जिसने जुर्म किया है, जो मुजरिम नहीं है आप उसको समझा के गोया उसको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आपने असल मुजरिम में साबित कर इन्होंने- दिया उनको। हाँ तो जाहिर सी बात है, अकीदा अहले सुन्नत अगर ये है तो फिर बात आपको, आप बताइए अकीदा अहले सुन्नत ये है जो आपने इन्होंने लिख के दिया है। आप तो पहले कह चुके हैं ये इनका इंदिया मेरा इंदिया नहीं है, इसका मतलब आप मान नहीं रहे इस चीज को, और वो उनका अपना अफजल इंदिया। अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हजरत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं काफी उसकी बयान को, इनके बयान लाइए, नहीं बयान मौजूद है, बयान है रिकॉर्ड है, हैं? हाँ, लाइए। रिकॉर्डिंग को उसको सुने। कहीं ना कहीं से बेइतदाली आ रही है जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। ये बेइतदाली कहाँ ले जाएगी? बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग सुना दी जाए जहाँ पे सुना दी जाए, सुना दी जाए। रिकॉर्डिंग सुना दी जाए और इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। अजहरी साहब यहाँ उससे यहाँ कराया यहाँ जाएगा। दो मसले हैं। थी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी। बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरपरस्त साहब ने। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में बगास से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया, और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोले, जोर से। अब सोचो अगर कोई कह दे ना कि नबी को इल्म है नहीं, पूरी आवाम से आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तेदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तेदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में बगास से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया, और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे।
اتنا مائک ہو پر گئی نا سن بات؟ لیا گیا یہ ہے، صاحب نے صحیح کہا. خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا. جن سے کروایا ہے کافر، ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے. آپ کو پہلے مت دے دیجیے مائک. حضرت ایک منٹ رک مائک جائیے. حضرت شریف بھائی. رک جائیے. میں پہلے مائک مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی مائک. جی بولیے. عالیہ قاضیہ برکاتیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے. یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ، میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں. لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے. چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے. بات ختم کر لیا، کچھ اور
इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के तो उनके सामने ये बातें, अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर, और इंशाल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाल्लाह, और नमाज़ों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है और हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ता होती है इंसान से, इंसान जो है ख़ता व निस्यान का मुरक्कब है, ख़ता हो जाती है, उस पे अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से रुजू कर लें। ये कोई आपने ये आपका रुजू जो है वो किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं है बल्कि अपने रब को राज़ी रखने के लिए है। लिहाजा आप अपने रब के लिए अपने रब के हबीब की शरीयत पर अमल करते हुए आपने रुजू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाए और आपको इस पर इस्तिकामत बख्शे और मज़ीद आगे कौम के लिए हिदायत का आपको ज़रिया बनाए, ना कि कोई फितना पैदा करने का। ये मैं आपसे तमाम लोगों के बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्नल्लाह ला युफ्सिदु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके पास खानकाए बरकातिया के तमाम मवाक़िफ़ आपके पास मौजूद हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको आप एक बात याद रखिए कि आप किसी भी मामले में अगर अपनी खानका के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये अहले सुन्नत के जो मवाक़िफ़ हैं हमारे, ये बात जो है फिर इससे आपकी खानका पे जजमेंट करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बुद्धन बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आपकी ज़ात जो है ना वो सिर्फ आपकी ज़ात नहीं है, बल्कि आप जिसको जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन अकायद की, वो आपकी खानका की तरफ से जो है उनकी नशर व इशात की गई थी। लिहाजा आप जो हैं अपने मुसल्लियों का ख्याल रखें, उनको फितनों में से निकालें। मुल्क के हालात जैसे हम सब जानते हैं, किसी मुफ्ती साहब की वजह से हम लोग नहीं जान रहे हैं बल्कि हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क के हालात, मुसलमानों में इत्तेहाद आपस में रखने का काम उलमा का है और आइम्मा का है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है आलिम दीन होने के नाते कि हम आवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपसी मोहब्बत को जो है कायम रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के इंशाअल्लाह अब कोई शिकायत का मौका आपके मुसल्लियों को नहीं मिलेगा। हुजूर से मैं गुजारिश गुजार हूँ कि जनाब अफजल बरकाती साहब इस चीज़ को भी नुमायाँ कर दें। और एतक़ादी तौर पर चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हज़रत अली को अफजल मानते हैं तमाम सहाबा किराम से, और तमाम सहाबा किराम से जो कि अफजल मानते हैं, और जो कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है, और ख़ास कर जैसा कि खानकाह बरकातिया का एलामिया है कि हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से कि वो सहाबी रसूल हैं और बाईमान सहाबी रसूल हैं और मुसलमान हैं, और कफ़ लिसान का जो हुक्म है, तो अब ये जो कफ़ लिसान वाली जो गुफ्तगू की गई है, जहाँ पे आपने ये इरशाद फरमाया कि कफ़ लिसान उसी वक्त होगा कि जब सामने से कोई अफजलियत या कोई फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाएंगे, तो अब इस चीज़ पे भी आप वजाहत इस चीज़ की कर दें कि अगर कोई सामने से करता भी है तो हुजूर का एलामिया के मुताबिक वो चीज़ क्या है। और दिगर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर साहिब सज्जादा ये भी अपने ये फरमा दें कि अगर वहाँ पर कोई शख्स हाजिर हो आपकी खिदमत में, तो आप किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू फरमाएंगे कि हज़रत अली तमाम सहाबा किराम से अफजल हैं या नहीं, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फ़ारूक़ आज़म, जनाब उस्मान गनी और हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से चूँकि आपने ये इरशाद फरमाया कि ये ख़वास की भी गुफ्तगू है, तो इस लिहाज से अगर ये इस चीज़ के बारे में आप हुजूर बता दें कि वहाँ पर पहुँचकर किस एतक़ाद के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो एक बार हम लोगों को भी, हम हक़ीरों को भी जो है वहाँ पर आपसे मुस्तफ़ीज़ होने का शर्फ हासिल होगा। अब इस तरह से बातें और अगर आगे बढ़ाना ही है तो फिर मुनाजरा को तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, फिर वहीं पे आता चला जा रहा है। मुफ्ती साहब किबला ने बात ख़त्म कर दी थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बकाई साहब, ये हमारे हजरत से तो इनकी बातें भी होती रहती हैं,
تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ عقائد و کیا معاملہ ہے نظریات ان سے کا؟ دیکھیے چونکہ اب جب آپ کی بات ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو کے اوپر بات ظاہر جہاں سے کرنے ہوئی کی تھی ضرورت- اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے ابھی شروع کرنا اگر- چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے. دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے اب وہ تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی. حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا. کوئی اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں، ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا کافر کہا، ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب، یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں، جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک کریں. اب اس میں بار بار آپ کی یہ نکلے گے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ حضرات یہ دیکھیے، مشاہدہ ضروری ہے. کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے حضرت صاحب، ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی. آپ کا سوال تھا، ہم نے جواب دیا. ہم نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے. حضور تھوڑا سا یہ، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے. اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے، اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر ہو یار، جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی. اس کے قائل ہم ہیں نہیں. کج کلا ہوں وہ در دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلا او شاہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، انتدار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مددے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار.
اللهم اجرنا من النار واجر والدينا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حق أعوذ لا بالله من إله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بار الہ کریمہ کا رسوازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام، تابعین نظام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں. ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے. موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل؟ ماشاء اللہ. شریف ناشتہ لگوا
भाई हिलाओ मत। जनाब बरकाती आगे खती गोलमा में कहाँ है बताइए। बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा बंद बाहर उठ सके। कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ की जाए न उनकी मजम्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल। मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब, उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल कादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर कादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुकर्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर कादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं और फिर अहले सुन्नत व जमात का सही मौक़िफ़ सबके सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में रखने के बाद अफजल बरकाती की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी को बताया। ये सुनते ही जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने
भरी महफिल में अफजल बरकाती से तौबा और रुजू का मुतालबा किया और उन्होंने खुद इसे तजदीद ईमान कराया, और जिन जिन लोगों ने उसके साथ हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की थी, सबसे तौबा कराया और कलमे तैयबा का इजरा कराया। और फिर इस सिलसिले में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और जो हजरात उससे हटकर कोई अक़ीदा और नज़रिया रखे उनका हुक्म और उनकी इक्तिदा में नमाज का हुक्म हज़रत मुफ्ती शहजाद साहब ने बयान किया। और फिर हज़रत ग़ियास मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की दुआ पर ये महफिल इख्तिताम पजीर हुई। मैं झांसी के जुमला अहले सुन्नत को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हक़ का सूरज फिर शहर झांसी में खूब खूब चमका और जो बातिल नज़रिए की इशाअत कर रहा था वो कैफरे किरदार को पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात, जिसे इस ज़माने में मसलक आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, उसकी इशाअत की हमें सआदत बख्शे और उसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अमन व अमान बरकरार रखें और कोई भी शरई मसला दरपेश हो तो उलमाए हक़ से रुजू करें, ताकि बग़ैर किसी झगड़े बखेड़े के आसानी के साथ उन मसाइल का हल पेश करके कौम को उलझने से बचाया जा सके। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। आखिर में मैं पुलिस इंतज़ामिया को काबिल तारीफ़ गर्दानता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी जिस मुस्तैदी से की और अमन व अमान को बहाल रखने में जो उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया और पूरा पूरा वक्त उन्होंने दिया, अहले झांसी की तरफ से उनके लिए भी बहुत सारी दुआए खैर है। और हम सब जो अपने बुजुर्गों के मानने वाले हैं उनके तवस्सुल से इनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक के ख़जाने में जो सबसे बेहतरीन नेमत हो वो मालिक इन सबको अता करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।